नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपको चंद जुमा पहले मैंने अपने मजमून के ख़त्म होने की तरफ इशारा दिया था। कुछ ही मुख्तसर बातें बाकी रह गई थी। इसके बाद जो लंबे अरसे से जो हमारा जन्नत के उन्वान से एक मजमून चल रहा था वो अपनी तकमील को पहुंच जाएगा। आपने बहुत सारे मज़ामीन सुने, सीरत तय्यबा सुनी, अशरे मुबश्शरा की पूरी ज़िंदगी सुनी, अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी सुनी, क़यामत से पहले या करीब करीब होने वाले हौलनाक वाक़यात की ख़बरें सुनी। आपने जहन्नम को सुना, जन्नत को सुना। ये सारी बातें कई किताबों के अंदर से आपको सुनाई गई। एक किताब के अंदर ये नहीं होता कि सीधा का सीधा फ़ज़ाइल अमाल की तरह पढ़ते रहो, चलते रहो, ऐसा नहीं होता। कई अरबी उर्दू तफसीर की अहादीसें देखने के बाद एक मजमून तैयार होता है। इतना आसान काम नहीं है। आपको तरतीब के साथ आसानी से मिल जाता है। हज़रत उमर के दौर में 80 साल का बुरा आपकी खिदमत में आया। 80 साल का बुरा, वो बेचारा सख्त तिल मिलाती धूप के अंदर मुल्क शाम से आया था, चल करके ऊंट के ऊपर सवार हो करके। उसका पूरा बदन काला हो गया था सख्त धूप की वजह से। यहाँ तक कि साहिब हदाइक फरमाते हैं कि ज़मीन का जो कलर होता है उसको देखो और उस बूढ़े आदमी के चेहरे को देखो तो ज़मीन खूबसूरत लग रही थी अपने रंग से, वो इतना काला पड़ चुका था। 80 साल का बुरा, और वो भी तन्हा, थोड़े से तोशे के साथ ठेठ मुल्क शाम से मदीना आया। हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत उमर से कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप ही के पास में आया हूँ। कहा मेरे पास आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ? मुल्क शाम से आया हूँ। क्यों आए हो? हज़रत उमर को लगा कि शायद हो सकता है कि अपनी ज़रूरतें उनको पेश करने के लिए आया होगा, या फिर बेचारा बड़ा बूढ़ा है तो हो सकता है कि महीने में कोई वजीफ़ा तय करवाने के लिए आया होगा। पूछा कि आप क्यों आए हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ अत्तहियात सीखने आया हूँ। मुल्क शाम से चलकर अत्तहियात सीखने आया हूँ। हज़रत उमर ने जब उसकी हालत देखी तो इतने रोए। किताब के अंदर आता है हत्तबतल्लत लहयतुहु, आपकी पूरी दाढ़ी आंसुओं से तरबतर हो गई, इतने रोए। आपने उस बूढ़े मियाँ को अपने गले से लगाकर कहा कि शेख, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तुमको ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा, और क्यों ना करे कि तुम इतनी मेहनत के साथ अल्लाह के एक हुक्म नमाज को सही करने के लिए, अत्तहियात सीखने के लिए इतने दूर से चलकर आए हो। अल्लाह तबारक व तआला अपनी सत्तारी की चादर में आपको छुपा लेगा। अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है। ये ज़ौक़ शौक़ था। और देखो, बयान के अंदर हमेशा ज़ौक़ शौक़ वाला मजमा ही बैठता है। क्यों? इसलिए कि वो वक्त को फारिग करके अपने आप को ज़रूरतमंद समझ करके बैठने पर मजबूर करता है। बाज़ तो ऐसे भी मैंने देखे कि बयान के बाद वो इतने ज़्यादा चाको चौबंद होते हैं कि पूरा बयान शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी सुना दे। एक बूढ़े मियाँ गुजस्ता में मस्जिद अक्सा के अंदर था। वो बूढ़े मियाँ बैठे मेरे पास, कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कहो तो आपकी पहली बात से लेकर आखिर बात तक एक भी बात में नहीं चूकूंगा। पूरा का पूरा वाज़ो नसीहत जो कि मैं आपको ज़बानी सुना दूँ। सुभान अल्लाह, कितना ज़ौक़ शौक़ होगा। तो इसमें ज़ौक़ शौक़ वाला मजमाई बैठता है और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को तौफीक देता है
یہ آدمی کیوں آیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہم جو بھی بات سنیں اللہ کی رضا کے لیے، جو کام دین کی نسبت سے ہوتا ہے وہی کام دین بنتا ہے، باقی جو کام دین کی نسبت سے ہٹ جاتا ہے وہ شوق بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل کے اندر ایک بوڑھا ہے، ایک عورت ہے، دونوں میاں بیوی ہیں۔ اب یہ آدمی جماعت کا اتنا پابند ہے کہ آج تک ان کی کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوئی۔ اب وہ عورت کے پاس ہے جنگل کے اندر، وہ تنہا ہے، دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اب اذان ہوئی، اذان سن لی بوڑھے میاں نے، انہوں نے کیا کہا کہ آپ دروازہ بند کر کے اندر رہو، میں ابھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ عورت نے کیا کہا کہ میں تنہا ہوں تو آپ میرا خیال کریں، کہیں کوئی ایسا مسافر ہو جو نیت بگاڑ دے یا کوئی ایسا جانور ہو جو مجھ پر حملہ کر دے، تو میری حفاظت اس میں ہے کہ آپ اس گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ تو مرد کہنے لگا کہ میں نے آج تک کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں چھوڑی، مجھے اتنا شوق ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بھی فوراً چلا آتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ شوق ہے، اس کو شوق کہیں گے۔ دین وہ ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے اور عورت کی حفاظت کرے، یہ دین ہے۔ اور وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آیا جو دین سمجھ رہا تھا، یہ بن گیا شوق۔ کبھی ہم دین سمجھتے ہیں کسی کام کو، لیکن وہ دین کا کام نہیں بنتا، وہ کیا بنتا ہے؟ ایک شوق بن جاتا ہے اور دین کی ویاخیا سے باہر نکل جاتا ہے۔ کبھی آدمی توکل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ توکل نہیں ہوتا، وہ اندھاپا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کتنا بڑا مصنف ہیں، اس سرزمین کے اوپر اس سے بڑا کوئی مصنف آپ کو نہیں ملے گا، جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے توکل سنا، اللہ پر بھروسے کو سنا، اور وہ بیچارہ اتنا توکل کے اوپر فدا ہو گیا، اس نے سوچ لیا کہ اب میں توکل سے ہٹ کر کے ایک دن نہیں گزاروں گا، پوری زندگی توکل کے ساتھ گزرے گی۔ اب یہ آدمی توکل کو سیکھا نہیں تھا، توکل صرف سنا تھا۔ سننا الگ ہے، سمجھنا الگ ہے، دین سننا الگ ہے، دین سیکھنا الگ ہے۔ دین کو سیکھنا پڑتا ہے، دین کو سنا نہیں جاتا، دین کو سیکھا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی جنگل کے اندر چلا گیا، اس نے کہا کہ اب میں توکل کرتا ہوں، آج کوئی بھی میرے گھر سے ایک روٹی بھی نہیں لے جاؤں گا، بس توکل، اللہ پر اتنا پکا بھروسہ، ضرور یہاں کھانا آئے گا۔ وہ سمجھا جبرائیل لے کر آئیں گے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، یہاں توکل کے اندر کمزوری آ رہی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جنگل میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا، وہ اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹفن تھا کھانے کا، وہ سمجھا کہ ہاں توکل رنگ لایا۔ چوتھے دن لیکن توکل رنگ لایا، لیکن وہ تو اپنا کھانا لے کے جا رہا تھا، اس کو دینے کے لیے تھوڑی آ رہا تھا۔ اب وہ بیچارہ دور جا کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اس کو تو پتا نہیں تھا یہ مسافر ہیں کہ وہ توکل کے لیے بیٹھا ہے، اس کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے گیا تھا، وہ سمجھا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے وہ آیا ہوگا یہاں جنگل کے اندر۔ اب وہ اس کی طرف پیٹ کر کے کھا رہا ہے، ٹفن والا اس کی طرف پیٹ کر کے کھا رہا ہے۔ اب یہ کھنکھار رہا ہے زور زور سے اور اپنی حاضری پورا رہا ہے کہ میں بھی حاضر ہوں یہاں۔ اب وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ کھا ہی رہا تھا اور وہ یہ کھنکھار رہا تھا۔ بعد میں جب زور سے اس کھانسا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ یار میں بھی تو بھوکا ہوں، کہا جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے۔ یہ آدمی چلا گیا، کھا لیا۔ اس کو بعد میں کسی نے پوچھا توکل کیسا ہوتا ہے، تو کہا تھوڑا کھانسنا پڑتا ہے۔
توکل ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا کھانسنا پڑتا ہے، باقی تو توکل کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں، ایسے کھانسنے والے توکل سے تو محنت کرنا بہتر ہے۔ یہ توکل ہی نہیں جس میں کھانسنا پڑتا ہو، تو یہ توکل یہ سمجھا، حالانکہ یہ دین نہیں تھا جس کو دین سمجھا۔ کتنے ہی ایسے کام ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ جنت کے بڑے شوق رکھتا ہے، لیکن کبھی اس کے اندر کامیابی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہم تو ایسی امت مرحوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رحم کا معاملہ کیا۔ معراج کے موقع پر آپ کو 50 نمازیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بنی اسرائیل تو آپ کی امت سے زیادہ طاقتور، کہ جو فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہی، حامان اور قارون کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہی، اتنی طاقتور قوم آپ کی امت اتنی طاقتور نہیں ہے۔ آپ جاؤ اللہ سے درخواست کرو، کچھ کمی کرواؤ، بار بار چکر لگا کے آپ، مشہور بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازیں ہونے کے بعد بھی کہا کہ میرا مانو 2 وقت کی کروا لو، صبح اٹھ کے اور روتے وقت، شام کو سوتے وقت، بس 2 ہی کروا لو۔ بنی اسرائیل نہیں پڑھ پائی تھی 2 ٹائم کی نماز پہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ہاں 5 لے کر جاؤ، پر آپ کی امت کو ثواب تو 50 ہی کا دوں گا، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کے اوپر ہمارے نبی کے صدقے توفیل رحم ہوا۔ ہمارے نبی نے اس امت کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اتنا بھوکا تھا، اتنا بھوکا، مجھے چکر آ رہے تھے۔ اب میں باہر نکلا، وہ تو اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ ایک مدرسہ ہی تھا جہاں طلبہ اور صحابہ کی تعداد کبھی کم ہوتی، کبھی زیادہ ہوتی، کبھی ہمارے نبی ان کو کسی سفر میں بھیجتے تو کم ہو جاتی، اور سارے صحابہ موجود ہوتے تو زیادہ ہو جاتی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے کئی دن سے بھوک لگی تھی، لیکن میں نے کسی سے سوال نہیں کیا تھا۔ اب اچانک کیا ہوا، میں نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ بازار سے آ رہے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا اور نہ پوچھنے کی باتیں بھی پوچھنی شروع کر دی، چونکہ صحابہ کی عادت تھی کہ اپنے در پر کوئی بھی آتا تھا تو اس کو بغیر کھائے واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر کے ساتھ آیا، آپ کی خیر و خبر پوچھتا رہا، آپ کی تندرستی پوچھتا رہا۔ ٹھیک دروازے پر آیا تو صدیق اکبر نے کیا کہا، ٹھیک ہے ابو ہریرہ پھر ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تو ساری امید پر پانی پھر گیا، وہ تو اندر گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میں تو آیا پھر سے اصحاب صفہ جہاں تھے چبوترے کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد 1 دن پورا نکل گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر تجارت کی غرض سے بازار گئے تھے، وہ واپس آ رہے تھے۔ میں نے کہا موقع ہے حضرت عمر کے ساتھ تھوڑا چلوں اور چل کر کے دروازے تک پہنچوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں گے کہ آؤ میں کھا کر کے جاؤ۔ تو میں گیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کی خیر خبر پوچھی، انہوں نے بھی میری پوچھی۔ میں نے ان کے سامنے کوئی اپنی بھوک کا تذکرہ نہیں کیا۔ چلتے 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 حضرت عمر کے دروازے پر آئے۔ اب میرا دل دھک دھک ہو رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا، ابو ہریرہ ملتے ہیں۔ پھر اندر گئے، دروازہ بند۔ اللہ کو کرنا ایسا ہی منظور تھا۔ حضرت عمر نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں تو تھک کر آ کے بیٹھ گیا، اور اصحاب صفہ تھے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، ذکر و اذکار کرتا رہا، اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پیٹ کو تسلی دیتا رہا کہ کچھ تو ہوگا۔ اتنے میں اللہ کے حبیب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے میں اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ آج تو میرا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا کہ شاید آپ مجھے کہیں گے کہ ابو ہریرہ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں۔ میں تو اتنا کمزور ہو گیا تھا بھوک کی وجہ سے، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے گیا، آپ کمرے میں چلے گئے، آپ نے کچھ کہا نہیں، پتہ نہیں کمرے میں آپ کیوں گئے، لیکن جیسے ہی واپس آئے تو ایک آدمی مٹی کے برتن کے اندر دودھ لے کر آیا۔
آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جانور نے بچہ جنا ہے تو اچھا خاصا دودھ نکلا ہے، تو یہ دودھ لے کر آپ کے پاس آیا ہو۔ اللہ کے حبیب نے وہ برتن قبول کر لیا اور آپ کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کی طرف نظر دوڑائی اور کہا کہ ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ سارا دودھ مجھے پینے ملے گا، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یہ لے اور ان سب کو پلا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بات پوری ہو گئی، لیکن چونکہ حکم تھا آپ کا تو میں کیا کروں۔ ابو ہریرہ فرماتے میں آہستہ آہستہ گیا اور پہلے نمبر والے کو دیا۔ دل میں تھا کہ یار دودھ تو کم لگ رہا ہے، لوگ زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ صحابہ تھے، 114 تک کا کتاب کے اندر تذکرہ ہے، الگ الگ اقوال ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک کو پلایا، اب وہ تو میری طرف بھوکا تھا، اتنا پی رہا تھا اتنا پی رہا تھا، میں نے برتن پکڑ کے دیکھا کہ اندر ہے کہ نہیں، اندر ہے کہ نہیں۔ ایک سے لے کر کے اخیر صحابہ اکرام کو تمام کو میں نے دودھ پلایا، دودھ ویسا کا ویسا تھا۔ ہمارے نبی اتنے ہی بھوکے تھے جتنے ابو ہریرہ بھوکے تھے۔ آپ نے پھر ابو ہریرہ کو کیا فرمایا، ادھر آ پی۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے جو پینا شروع کیا، پیتا رہا، برابر میرا پیٹ بھاری ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی منہ سے برتن نکالا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ اب آقا کا حکم تھا تو میں نے اور پیا، اتنا پیا کہ میں نے جتنا پہلے پیا تھا شاید اتنا پی گیا۔ پھر میں نے برتن ہٹایا، میرا پیٹ تو ایک دم پھول لگ رہا تھا، میں نے وہ برتن اللہ کے حبیب کو دیا، دودھ اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا کہ یہ میری امت ہے۔ صحابہ اکرام نے برتن پر جہاں جہاں منہ لگائے تھے، اللہ کے حبیب نے تمام جگہوں پر منہ لگا کر کے دودھ پیا۔ یہ اس امت کی اللہ کے یہاں اور اس کے حبیب کے یہاں عزت ہے کہ ہمارا جس کو ایٹھا بولتے ہیں اور ادھورا جس کو پیا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو ہم ایٹھا بولتے ہیں، ہمارے نبی نے وہ دودھ پیا، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے یہاں ہماری بڑی فضیلت ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا، اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ جتنے بھی عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی نعمت عطا کرے گا۔ کوئی بھی عمل ہمارا بیکار نہیں جائے گا، ہر عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر بہتر بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیو، اخیر میں جو مضمون سنا تھا اس میں آپ نے طرح طرح کے وہاں کے کپڑے، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کے برتن، وہاں کے کھانے، وہاں کے ایک سے ایک ڈیزائن کے محل اور اڑتے محل، پھر تیرتے ہوئے محل، ایک سے ایک عجیب نہریں اور وہاں کے حور عینہ، اسی طرح لیبہ، ایک سے ایک حور کا آپ نے تذکرہ سنا، وہاں کے زیورات، وہاں کی انگوٹھی، وہاں کے کنگن اور اسی طرح وہاں کی کنگیاں کہ جس سے اہل جنت اپنے بالوں کو سنواریں گے، وہاں کے جوتے، وہاں کا نین نقش، وہاں کی خوبصورتی اور وہاں کا حسن اور جمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور دیدار بھی بڑے انوکھے انداز کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت جمعہ کے دن ہوگی، عید کے دن ہوگی۔ یہ سارے احوال آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیے، تفصیل کے ساتھ۔ پھر اخیر کے اندر ایک بات رہ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب اہل جنت حاضر ہوں گے اور تمام کے تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام کے تمام فرشتے موجود ہوں گے، ان تمام کی موجودگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کلام فرمائے گا، اس کے بعد پھر اہل جنت اپنی جنتوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تام ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ جمعہ کو اخیر میں اپنے بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسرا مضمون، جب تک آپ سنتے رہوں گے دھیان اور توجہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مضامین دل دماغ کے اندر ڈالے گا
तलावा तो 9 साल तक पढ़ते हैं मदरसों में, 9 साल तक सिहा सित्ता पढ़ते हैं, 6 हदीस की बड़ी किताबें पढ़ते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं, 5 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में, और अपनी हड्डियों को घिस घिस करके ये इल्म सिखाया जाता है, ये दिया जाता है। इसके बाद फिर 9 साल के बाद कुछ इल्म का कतरा आता है, इल्म का मुख्तसर कतरा अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, और वो भी पूरी की पूरी अमानतदारी के साथ अगर इसको रखा तो इल्म रहेगा, और अगर नहीं रखा तो इल्म कब दिल दिमाग से निकल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आपको बिल्कुल तैयार बातें बतलाई जाती हैं, सादा जबान में, मुश्किल जबान में नहीं, उस जबान में नहीं जो हम मदारिस के अंदर तलबा को पढ़ाते हैं, उस जबान के अंदर नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई अकवाल नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात जो आपकी समझ में आ जाए। इसलिए कि मजमा के सामने बयान करना ये आसान नहीं होता, हर मजमा के सामने अलग बात होती है, हर मजमा के सामने अलग बात होती है। अगर लर्नेड और एजुकेटेड तबका है उनके सामने उसी भाषा में बात होती है, तलबा हो उनके सामने उसी भाषा के अंदर बात होती है, उलमा हो तो उनके सामने उन्हीं की भाषा के अंदर बात होती है, सादा अगर देहाती लोग हो तो उनकी जबान के अंदर बात होती है। आप जैसा मजमा हो कि होशियार मजमा हो तो आपके सामने आप जैसी भाषा के अंदर बात होती है। इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन आप लोगों की तवज्जो और आप लोगों की दुआ के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ कहलवाया और आपने सुना। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। और कल क़यामत के दिन आपको गवाही भी देनी पड़ेगी कि भाई इमाम साहब ने बता दिया था, आपको गवाही भी देनी पड़ेगी कि सब बता दिया था कि जन्नत हमको नकद से बड़ी मोहब्बत होती है, उधार से मोहब्बत नहीं होती। जन्नत का मामला उधारी वाला है। यहाँ थको, कल की बात छोड़ो, वहां आके देख लेना, मिट्टी की आंख बंद होगी, वहां आके देख लेना, और वहां आके क्या है वो आपको बता दिया। अब मेरे भाइयों, दोनों हाथ के अंदर लड्डू हैं ईमान वाले के। जिस तरीके से हम मेहनत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी सिला देगा, आखिरत के अंदर भी बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा पर्चा है, तो पर्चे के अंदर आपको मालूम है कि मुसलसल बारिश हुई तो 2 शहरों में, बोरेली और नवसारी के अंदर, अपने जो मुस्लिम इलाके हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। बाज़ तो कच्चे मकान थे वो बिल्कुल बह गए हैं, वो बेचारे इधर उधर अपना सामान प्लास्टिक ढांप के पड़े हुए हैं। तो हमारे शहर की आदत है, आज से नहीं, हमारे परदादों से आदत है कि जहाँ कहीं भी कोई कुदरती आपत्ति होती है, कुदरती आफत आती है, तो हमारी मदद कुछ न कुछ दर्जे में ज़रूर पहुँचती है। और याद रखो ये शहर जो बचा हुआ है ना, इसलिए अल्लाह ने बचा रखा है, और इसलिए यहाँ पर अल्लाह ने हमको दीनी भी आज़ादी दी है, हर किस्म की आज़ादी अता फरमाई। ये इसलिए कि सदका दिया जाता है, अल्लाह का गज़ब ठंडा हो जाता है। तो हर मस्जिद के अंदर चंदे का ऐलान है, जितने भी हो सके मदद करें, बड़ी तहकीक के साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको दे दिया, ऐसा नहीं, खुद यहाँ से जमात जाती है उलमा की और वहाँ जाकर के पूरी तहकीक होती है। तहकीक करने के बाद जिनको दिया जाता है उनकी भी तहकीक होती है, सबके नाम लिखे जाते हैं, हिसाब किताब रखा जाता है, पूरी डिटेल्स उलमा के पास होती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ इकट्ठा किया और दे दिया कि लो भाई दे दो, ऐसा मामला नहीं होता। खुद बजाते खुद जाकर तकसीम करते हैं, किसी के हवाले नहीं किया जाता। इसलिए अगर किसी की ज़कात वगैरह हो तो वो अलग रखे, और बाकी लिल्लाह हो तो वो एक ही रुमाल के अंदर डाले। अल्लाह तबारक व तआला हमसे आने वाली मुश्किलों को दूर कर देगा और अल्लाह ताला हमको अमन अता करेगा।